ایک شخصیت جن کا نام ہے عدی، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، مشہور حاتم تائی، ان کے بیٹے عدی مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے، قبیلہ بنی طے، حضور نے ایک لشکر بھجوایا تھا وہاں پر سرزمین طے پر، تو یہ وہاں تھے اور یہ وہاں سے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے شام آ گئے تھے اپنے خانوادے کے ساتھ، لیکن ان کی خواہر کو مسلمان سپاہیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور مدینہ لے کر گئے. اور جب مدینہ پہنچی ان کی خواہر تو ان کی خواہر نے رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ مجھے آزاد چھوڑ دیں آپ. اور رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں احترام کے ساتھ دوبارہ بھیجا قبیلہ بنی طے میں. تو جب یہ پہنچی وہاں تو عدی نے سوال کیا کہ تم جس محمد سے مل کر آئی ہو وہ کیسے ہیں؟ کہ دیکھو فوراً چلو اسی وقت میرے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، کہ اس لیے کہ اگر وہ رسول ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اور اگر وہ رسول نہ بھی ہو فقط دنیاوی بادشاہ ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں کہ اس کی بادشاہت میں جا کے رہیں، جو میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے. تو چلو، تو وہ لے کر آئی اپنے بھائی عدی کو رسول اللہ کے پاس. سن 9 یا 10ویں ہجری کا واقعہ، اور کیونکہ تاریخ میں دونوں لکھے ہوئے، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب اسلام کے زبردست محب سچے عاشق. جمل و صفین اور نہروان میں مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب جہاد کیا انہوں نے. ان کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آتے تھے تو رسول اللہ باقاعدہ ان کے لیے محفل میں جگہ بناتے تھے. 67 ہجری میں ان کی وفات ہے. ان کے 3 بیٹے تھے، طرفہ، طریف اور طارف، تینوں کا نام ملتا جلتا ہے. یہ تینوں شہید ہوئے صفین میں. جب 3 بیٹے کسی کے جوان شہید ہو جائیں تو اس کے قلب کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے گا. زمانہ گزر گیا، مولا علی علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی. تو ایک دن حاکم شام نے دیکھا عدی بن حاتم کو، ادائی بھی کہا جاتا ہے، اور اسے بتلایا گیا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے 3 جوان بیٹے علی کے ہم رکاب صفین میں شہید ہوئے. تو اس نے چاہا کہ زخموں پر کچھ نمک چھڑکا جائے، اور ادائی سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، صفین میں تمہارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے جواب دیا کہ میرے 3 بیٹے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی راہ میں شہید ہوئے. تو حاکم شام نے انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بچوں حسن اور حسین کو تو بچا لیا اور تمہارے بچوں کو مار دیا. یہ جملہ نفسیاتی طور پر بڑا دل پہ لگنے والا ہے واقعاً کسی کے، کہ ہاں علی کے بچے حسن حسین تو اس جنگ میں نہیں مارے گا اور میرے بچے مارے گئے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حقیقت احوال اگر تجھے بتلاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ اے معاویہ، در حقیقت میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہ علی مارے گئے ہیں اور میں اب تک زندہ کیوں ہوں، میں نے علی کے حق کو ادا نہیں کیا. یہ اتنا محبت سے بھرا ہوا، معرفت سے بھرپور جواب تھا کہ حاکم شام نے کہا کہ اچھا تم نے علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو مجھے بتلاؤ کہ علی کیا تھے. تو ایک مرتبہ ادائی بن حاتم نے کہنا شروع کیا کہ میں کیا بتاؤں علی کے بارے میں، شدید القوا، وہ طاقتور، وہ شجاع انسان کہ جو گہرائیوں میں دیکھ لیا کرتا تھا، جس کی نگاہ وہاں تک تھی جہاں کوئی اور دیکھ نہیں پاتا تھا. کہ یتحبب الی المساکین، اگر وہ کسی سے محبت کرتا تھا تو ان سے بھی جو مسکین ہوتے تھے، اور اس کے آس پاس مسکین اور فقیر زیادہ ہوتے تھے. اور کہ جب ہم علی کی محفل میں علی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم میں اور علی میں انہوں نے کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہوا اپنے آپ میں. ایک ساتھ ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں امیر کون ہے، مامور کون ہے، حاکم کون ہے، محکوم کون ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان علی بن ابی طالب کو ایسی ہیبت عطا کی تھی کہ وہ چاہے ہمارے درمیان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لیکن ان کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی تھی اور ان کا جلال ایسا تھا. سبحان اللہ، علی جلال خداوندی کا عکس ہے، جمال خداوندی کا عکس ہے. تو ان کا جلال و جمال اتنا زیادہ تھا کہ خود بخود ان کی ہیبت پھر بھی ہم پہ طاری رہتی تھی. اور میں نے دیکھا ایک مرتبہ علی کو، یہ سب بیان کر رہے ہیں ادائی بن حاتم، کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ علی کو کہ وہ محراب عبادت میں ہے اور کوئی نہیں تھا اس وقت، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف میں دیکھ رہا تھا علی کو کہ علی ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے مار گزیدہ تڑپا کرتا ہے. یہی وہ لفظ ہے تاریخ میں، اس لیے میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں. تشبیہ دی انہوں نے جیسے ایک شخص کو اگر سانپ کاٹ لے اور وہ تڑپتا رہے تکلیف سے، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کے حضور خشیت خدا سے تڑپ رہے ہوتے تھے.
اور کہتے تھے کہ بار بار بھر کے کہتے تھے کہ علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے پروردگار، بطول اس سفر تجھ تک پہنچنے کا سفر بہت لمبا ہے اے رب، وخشونۃ المسجد، پروردگار جس مقام تک جس ذریعے سے تجھ تک آنا ہے وہ قبر بھی تنگ و تاریک ہے۔ تو علی تڑپ تڑپ کر گریا کرتے تھے۔ یہ بیان جب کر رہے تھے نا عدی بن حاتم، تو وہ حاکم شام جیسا شخص کے جس کے دل میں علی بن ابی طالب کا وہ بغض کے صفین کے میدان میں علی سے مقابلہ کرنے آ جائے، لیکن اپنی آستین کو اٹھایا، اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پہنچ رہا تھا اپنے آنسو کو، اس لیے کہ زارو قطار وہ شخص بھی رو رہا تھا اور کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے علی کے بارے میں ٹھیک کہا ہے، اس لیے کہ حیات ایاتی الزمان بمثلہ، نہ زمان بمثلہ لعقیم، زمانہ بانجھ ہے کہ علی بن ابی طالب جیسا کوئی اور پیدا کر سکے، ممکن نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل